کیا کہ میرا سوال یہ ہے آپ لوگوں سے کہ جو معراج ہوئی تھی، آسمان کے 7 درجے ہیں، پہلا آسمان، دوسرا آسمان، تیسرا آسمان، اس طریقے سے 7 آسمان ہیں. تو بتائیے جب رسول معراج پہ گئے تھے تو آسمان پھٹا کیسے، آسمان جوڑا کیسے؟ واہ واہ واہ، بڑا معقول سوال ہے، بڑا لاجیکل سوال ہے کہ بتائیے جب معراج پہ گئے تھے تو آپ بتائیے آسمان پھٹا کیسے، آسمان شق کیسے ہوا، آسمان جوڑا کیسے؟ سب لاجواب. کہا سوچنے کا کچھ وقت تو دو. اب ظاہر ہے علماء تھے، وارث علم لدنی تو تھے نہیں. کہا سوچنے کا وقت دو، سوچ کے جواب دیں گے. سوچنے لگے، بات چیت کی آپس میں، کہا کہ ہمارے پاس اس کا کوئی جواب نہیں. یہ بڑا عجیب و غریب سوال ہے، کوئی نہیں بتا سکتا کہ آسمان پھٹا کیسے، آسمان جڑا کیسے. ایک مرتبہ ایک شخص آگے بڑھا، خلیفہ کے پاس آیا اور کہنے لگا خلیفہ گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے، وارث محمد ابھی زندہ ہے. امام جعفر صادق موجود تھے، دربار میں بلوایا گیا. توجہ رکھیے گا، دربار میں بلوایا گیا. اب وہ شخص، اس کا حوصلہ بلند ہو چکا تھا، وہ پورے کانفیڈنس میں تھا، اس کا حوصلہ بلند ہو چکا تھا، گروہ علماء کو شکست دیتی. جانتا نہیں تھا کہ مد مقابل کون ہے. امام جعفر صادق آئے، بیٹھے، مسکرا کے طنزیہ لہجے میں پوچھنے لگا کہ سوال پوچھوں. کانفیڈنس میں تھا، حوصلہ بلند تھا کہ گروہ علماء کو شکست دے دی. یہ اکیلا بندہ کیا جواب دے گا؟ مسکرا کے طنزیہ لہجے میں پوچھنے لگا کہ سوال پوچھوں. جانتے ہیں جواب کیا آیا؟ سل اما بدالک، جو پوچھنا چاہتا ہے پوچھ. یہاں روک کے ایک جملہ ہدیہ کروں گا. کیا کہا امام جعفر صادق نے؟ جو پوچھنا چاہتا ہے پوچھ. اس جملے کا تیور اور اس جملے کے مزاج یہ بتلا رہا ہے کہ گویا پیکر جعفر صادق میں علی بول رہے ہیں. جو پوچھنا چاہتا ہے پوچھ. ایک مرتبہ اس نے اپنا سوال دہرایا کہ میرا سوال یہ ہے کہ یہ آسمان پھٹا کیسے، یہ آسمان جڑا کیسے؟ جب معراج پہ گئے یہ آسمان شق کیسے ہوا، آسمان جڑا کیسے؟ بغیر کسی توقف کے امام نے جواب دیا کہ تو نے کبھی کشتی میں سفر کیا ہے؟ تو نے کبھی کشتی میں سفر کیا ہے؟ کہا فرزند رسول بہت کیا ہے. کہا جب کشتی چلتی ہے آگے آگے پانی شق ہوتا ہے، پیچھے پیچھے پانی جڑ جاتا ہے، تو یہ پانی شق کیسے ہوا، پانی جڑا کیسے؟ واہ 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 واہ. تو اب یہ جواب وہی دے سکتا ہے کہ جو پانی اور زمین و آسمان کی خلقت سے پہلے موجود ہو. تو دیکھا آپ نے کس طریقے سے توحید کا دفاع کیا، نبوت کا دفاع کیا. اس طریقے سے قرآن پہ بھی اعتراضات وارد ہوئے، امام نے اس کا بھی جواب دیا. ایک عیسائی شخص آیا اور اس نے قرآن پہ اعتراض کیا. اس نے کہا پہلے تو آپ مجھے یہ بتلائیے، دربار میں آیا کہنے لگا پہلے تو یہ بتلائیے کہ کیا آپ کا عقیدہ یہ ہے کہ قرآن کی ساری آیتیں صحیح ہیں؟ کہا بالکل ہمارا عقیدہ ہے کہ قرآن کی ساری آیتیں صحیح ہیں. کہا پھر میرے ایک سوال کا جواب دیجیے. قرآن میں اللہ نے کہا احکمت آیاتہ، اس کتاب کی ساری آیتیں محکم ہیں، اس کتاب کی ساری احادیث محکم ہیں. کہا بالکل ٹھیک ہے. کہا ایک اور آیت پڑھوں، اجازت ہے؟ کہا اجازت ہے. اللہ نزل احسن الحدیث کتابا متشابہا، یہ پوری کی پوری کتاب متشابہ ہے. عجیب و غریب سوال ہے. ایک آیت میں کہا احکمت آیاتہ، اس قرآن کی ساری آیتیں محکم ہیں. پھر ایک مقام پہ کہا کہ کتابا متشابہا، یہ پوری کی پوری کتاب متشابہ ہے. پھر ایک مقام پہ کہا کہ اس قرآن کی کچھ آیتیں متشابہ ہیں، کچھ آیتیں محکم ہیں. تو بتائیے کون سا قول صحیح ہے؟ بڑا جینوئن سوال ہے، بڑا لاجیکل سوال ہے. 3 اس نے آیتیں پڑھی کہ قرآن کی ساری آیتیں محکم، ساری آیتیں متشابہ، کچھ آیتیں محکم، کچھ آیتیں متشابہ. عیسائی شخص کا یہ اعتراض وارد کیا. کہا بتائیے یہ تضاد ہے یا نہیں؟ علماء پریشان، کوئی جواب نہیں. کہا کم سے کم 24 گھنٹے کی مہلت تو دو کہ ہم جواب سوچ کے آئیں. کہا 24 گھنٹے کی مہلت ہے. جب 24 گھنٹے کی مہلت کے بعد دوبارہ دربار سجا، وہ عیسائی دوبارہ آیا. جانتے ہیں 24 گھنٹے کے بعد جواب کیا آیا؟ کہ اس عیسائی شخص کو قتل کر دو، یہ ہم مسلمانوں کو بہکا رہا ہے. اس عیسائی شخص کو قتل کر دو، یہ ہمارا عقیدہ خراب کر رہا ہے. کہا مجھے قتل کر دو، کوئی مسئلہ نہیں، لیکن یہ ثابت ہو گیا کہ یہ قرآن جو ہے یہ اللہ کی کتاب نہیں. بہت بڑا دعویٰ ہے کہ یہ تو ثابت ہو گیا کہ قرآن اللہ کی کتاب نہیں ہے. مجھے قتل کر دو، کوئی مسئلہ نہیں، لیکن میں نے ثابت کر دیا کہ قرآن اللہ کی کتاب نہیں ہے. اتنے میں ایک شخص آگے بڑھا، کہنے لگا کہ میں فرزند رسول کو بلا کے لاتا ہوں، یہ اعتراض ان کے سامنے کر. امام
ہے